امام رضا کا واقعہ ہے، حرم کا واقعہ ہے کہ کوئی باہر پیرنٹ سے جرمن کا تھا یا کہیں کا انجینئر کسی وجہ سے آیا مشہد، تو اس نے دیکھا کہ حرم کو دیکھا، اس نے بولا کہ یہ کیا ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں. کہا کہ یہ خوب امام ہے، طبیب ہے، شفا دیتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. تو اس نے بولا اگر ایسا ہے تو اس کا بھی اولاد بیٹا یا بیٹی کوئی بہت شدید مریض تھا، یعنی معلول تھا، اور اس نے اپنے حساب سے تو علاج کرا لیا تھا جو بھی، لیکن نہیں ہوتا تھا. تو اس نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو میرے بیٹے کو بھی شفا مل جائے، یعنی وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو وہ خیر جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے ہوٹل میں جہاں بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے گھر سے کالیں آئی ہوئی ہیں. تو وہ گھر فون کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا. کہا کہ ایک شخص آیا اور میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی نہیں. تو ہم نے بولا کون ہے. کہا کہ تمہارے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو میں اسے دیکھنے آیا ہوں. کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اتنا اس کو روک سکے کچھ نہیں. وہ آیا اور بچے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد گیا. بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. کہا کہ کتنے بجے. تو جو وقت اس نے بتایا وہ وہی وقت تھا کہ جب اس نے حرم میں دعا مانگی تھی. اب وہ مسلم نہیں ہے، امام کو سمجھے ادارہ. ہم محمد والے محمد صلی امام کو سمجھے، ہم امام کو نہیں سمجھے. جان محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں میں حرم امام رضا میں ہی تھا. میں نے کہا کہ یہ ہر کوئی ادھر ادھر سے آتا ہے اور مطلب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مثلا آپ زیارت پہ جب جائیں، ولادت ہو، شہادت ہو، بہت رش ہوتا ہے. اور ابھی تو خیر کووڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی پبلک بہت ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حرم امام رضا میں، اتنا رش ہوتا ہے. اس پہ وہ ایک عالم دین کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی امام کو سلام کر رہا ہے، کوئی امام کو، تو یہ امام سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے. ہر کوئی کہیں سے آتا. وہ خیابان امام رضا میں تو دور سے، کیونکہ جب بھی اکثر جب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب بھی بندہ ایئرپورٹ سے آتا ہے تو خیابان امام رضا پہ گاڑی آتی ہے، ٹیکسی آتی، تو دور سے جو ہے وہ امام کا حرم نظر آ جاتا ہے. مطلب وہیں سے سلام کرتا ہے. تو بھلا آ گیا ہے تو سلام کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر طرف سے سلام کر رہے ہیں تو امام جواب کیسے دیتے ہیں. تو عالم برزخ کی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے، پردہ ہٹ گیا. تو کیا دیکھا؟ ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے، ہر زائر کے برابر میں. ابھی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ مادی ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو بڑا لاجیکل، کہ اول تو مادہ ہے نہیں ہے، آپ مادے کے اندر ان چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ مادے سے اوپر ہے معاملہ، دوسرا عالم ہے. اگر پھر بھی مادے کے اندر دیکھیں تو دیکھیں بہرحال آپ کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، کوئی کال کرتا ہے تو یہ کال آپ کو کیوں آتی ہے، آپ کے برابر والے کو کیوں نہیں آتی. کبھی ایسا ہوا کہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کال آ گئی، انہوں نے سوری کیوں نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کا نمبر مخصوص ہے. تو جب آپ امام کو پکارتے ہیں نا تو آپ کا نمبر مخصوص ہوتا ہے. اسی لیے شخص 10ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا ہم ہر وقت تو آپ کی خدمت میں ظاہراً نہیں آ سکتے، لیکن ہم کس طرح آپ کو پکارا کریں. کہا تم دنیا میں کہیں بھی ہو، صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو. امام کو سمجھے جانے محترم، سارا معاملہ امام کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا ہے. یہ امام کو نہیں سمجھے تو مشکلات ہیں، امام کو سمجھ گیا تو کامیابی ہے. اسی امام کو سمجھنا ہے. آخر یہ کربلا کے اندر جو بہرحال ہماری گفتگو چلی تھی، ایک اور درس جو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں جو دوسری طرف تھا حصہ، گروہ، وہ شیطان کی پیروی کر رہا تھا، یعنی شیطان کی پیروی کر. اب شیطان کی پیروی کر رہا، ظاہر ہے وہ پھر امام کے مخالف ہوگا. اب اس شیطان کی پیروی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے، کس طرف لے کے چلی جاتی ہے شیطان کی پیروی.
شیطان دیکھیں قرآن کی کافی آیات ہیں کہ جو واضح کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک کافی عرصے سے ایک جو مجالس کے اندر کیونکہ بہرحال ہمارا مکتب تو فی الحال یہی ہے، ہم اسی میں ہی زیادہ تر ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت عرصے لیک رہی، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لیکن کم ہوئی، وہ دشمن شناسی ہے۔ دشمن شناسی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پھر بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ صدر اسلام کی طرف دیکھیں اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں نا، تو بعض ائمہ کی زندگیاں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو بھی زمانے میں حاکم رہے، جو گورنر رہے، کچھ بھی رہے، بہرحال جہاں جہاں، انہوں نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا نا، وہ اہل بیت کا احترام بھی کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں۔ جو ایک کام سب سے بڑا انہوں نے کیا، وہ یہ کیا کیا؟ دشمن شناسی کو ختم کر دیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ رسول کے دور کے اندر سورہ منافقون اتر رہی ہے پوری، لیکن جیسے رسول گئے منافق ہے ہی نہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیں آپ کو منافق نظر نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دشمن نہیں بتایا گیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کی صفات کیا ہیں، دشمن کرتا کیا ہے، کیسے، بالکل سائلنٹ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن بھی ہوتا ہے کوئی جو نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو اتنا ریلیکس کر دیں گے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے ہیڈلز بھی ہیں، گھڑے بھی ہیں، وہ گھڑوں کو بھی عزت سے روکتا ہوا جائے گا، نہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، تو ضروری ہیں، یہ تو ظاہر ہے، حالانکہ وہ نقصان دہ ہیں گاڑی کے لیے، شاکس کے لیے، بہت ساری جگہوں پہ نقصان دہ، لیکن آپ کو ایسا بتایا کہ آپ بولے نہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں آئے گی، یہ نا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کتنا فیبریکیٹ کر دیا تاریخ کو لوگوں نے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ معاملہ اتنا چلتے چلتے آ کر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا تھا، آپ دشمن، آپ کو پتہ ہی نہیں دشمن کون ہے۔ دشمن آپ کا میرا نہیں ہے، دشمن اسلام کا ہے۔ اصل میں آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے دشمن نہیں، آپ کو اصل اسلام کا دشمن۔ میرا تو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمن ہو، پرسنل کوئی میری، لیکن اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عدو مبین ہے۔ کون ہے؟ کھلا آشکار دشمن ہے تمہارا۔ اتخذو تک کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کہ تم اس کو دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا۔ لیکن ہماری زندگی میں پتہ ہی نہیں ہمارا کوئی دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں امام خمینی نے کہا، مشہور جملہ ہے امام خمینی کا، دشمن کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے تم کورٹ میں کھیلو گے نا تو تھک جاؤ گے، تمہارے مقابلے میں دشمن ہوگا نا تو تمہیں کھیلنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ دشمن ہی نہیں ہو زندگی میں، آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو نہ پتا ہو، ہمارے آس پاس ملکوں میں ہمارے دشمن نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ تو بعض اوقات دشمن کا ہونا باعث خیر بھی ہوتا ہے تاکہ آپ الرٹ رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ دشمن شناسی ہمیں بتائی نہیں گئی ممبر سے کہ آپ کا، اسلام کا، انسانیت کا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، میٹھی میٹھی زندگی گزاریں آپ، اور میٹھے میٹھے گھر چلے جائیں آپ میٹھے بھائیوں کی طرح، تو آپ بھی ایسے چلے جائیں گھر۔ ہمیں بھی یہی دیا گیا پیکج پورا، بس کوئی دشمن کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں بعض لوگ۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن شناسی سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن کا۔ قرآن شروع سے بتا رہا ہے، مراحل دیکھیں شیطان کے، شیطان کیوں، شیطان ایک لمحے میں تھوڑی کوئی باہر نکالا گیا ہے، مرحلہ نکالا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اس نے مادیت کو فوقیت دی، یعنی اس نے میٹر کو فوقیت دی۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، سجدہ کرو، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ روح پھونکی گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو خاک ہے۔ یعنی پہلا سبجیکٹ کیا تھا؟ پہلا کہ اس نے مادیت کو معنویت پہ فوقیت دی، اس نے مادہ گرا ہے۔ دشمن کی یہ صفت جو ہے مادہ گرا ہونا،
یعنی دنیا گرا، یعنی مٹیریلسٹک ہونا، یہ شیطان کا پہلا مرحلہ ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا مگر مادہ گرا نہیں ہے، مگر میٹریلسٹک نہیں ہے. گھر ہوں اچھے ہوں، بیٹھنے کی سیٹ اچھی ہو، گاڑی کی سیٹ اچھی ہو، فلانا اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، سونے کا تکیہ ایسا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مرنے کا ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہے مر گئے تو زندگی کچھ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں زندگی اچھی ہو پوری، بس جتنی لذتیں ہیں دنیا میں لے لو، جو کرنا ہے کر لو، پھر پتہ نہیں کہاں زندگی نہیں آئے گی، کر لو. چاہے وہ نشے ہوں، چاہے وہ ڈرگز ہوں، چاہے وہ دنیا کے سارے غلط کام ہوں. کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ مادہ گرا ہے اور اس نے دنیا کو ویسے ہی فیبریکیٹ کیا ہے، ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح وہ دنیا کو لے کر چل رہا ہے اور ہم بھی ظاہر ہے اسی مادے کے پیچھے. دجال جب آئے گا تو دجال کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے گا. یہ نہیں بولے گا کہ دیکھو یہ چاہیے ادھر آ جاؤ، جبکہ وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگا. جس کو وہ جہنم سمجھے گا وہ جنت. اب جو شخص اپنی زندگی میں آج مادے کی طرف ہے، یعنی ایک جوان وہ صرف اپنی زندگی کو میٹریلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کی ایجوکیشن ہو، چاہے اس کا پروفیشن ہو، چاہے اس کا ایکسپیرینس ہو، کچھ بھی ہو، صرف اگر مادہ ہے تو ناکام ہے. اگر وہ اسی کام کو خیر کے لیے، اپنے شعور اور عقل کے لیے پیسہ اس لیے کمائے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں. خود دوسروں کی مدد کرنا مادی گیری نہیں ہے، دوسروں کی صفت کرنا مادہ نہیں ہے، یہ تو الہی کام ہے. آپ خود بخود مادے کو ٹوٹتے چلے جائیں گے. ویسے بھی انسان ظاہری طور پر، آج جبر بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ ظاہری طور پر اپنی زندگی میں گھر بناتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ آدمی ایک پلاٹ لے لے. آج کل تو پلاٹ لینا ہی بڑا مشکل ہو گیا پاکستان میں بھائی. تو ہر سال آؤ تو قیمتیں جو ہیں وہ پرواز کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ زمانہ کوئی اور تھا جو لوگوں نے لے کے خرید لیے ہوں گے. لیکن اجزاء محترم بہرحال وہ بتا رہے تھے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ایک قبرستان بہشت زہرا کہ جو یہاں سے کچھ فاصلے پر وہ مجھے کہہ رہے تھے ہے، اور کافی حد تک انہوں نے اس کو کر لیا ہے. لیکن ابھی بہرحال ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کی باقی ہے. کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے وہ ظاہری طور پر اگر دیکھی جائے تو جہاں ہم اپنے دنیا کے پلاٹ خریدتے ہیں وہاں آخرت کا پلاٹ بھی خریدا جائے. اور وہ پلاٹ مانوی پلاٹ ہے، یاد رکھیں، مادہ نہیں ہے. یہ مت سوچیے کہ میں 1-2 کنال خرید لوں گا تو چلو میری قبر بڑی ہو جائے گی. نہیں، آپ کی قبر بڑی نہیں ہوگی، آپ کی قبر اتنی رہے گی. ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ اور لوگوں کی قبریں ہوں. نہیں پتہ آپ کے برابر میں دفن ہونے والا، شاید اس کی وجہ سے میری قبر کا عذاب کم ہو جائے. ہمیں نہیں پتہ کہ برابر والا کون ہے. بعض لوگوں کی روحیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ جب انہیں دفنایا جاتا ہے اس دن پورے قبرستان میں عذاب ختم ہو جاتا ہے، پورے قبرستان میں. تو اگر 1 کنال میں خرید کر دے دوں اس میں نہ جانے کتنی قبریں بنے گی. تو یہ آخرت کا پلاٹ ہے، یہ مادی پلاٹ نہیں ہے جانے محترم. اور ظاہر ہے ایک قبرستان کا اچھا ہونا، قبرستان میں آنا جانا، ظاہر آپ کے یہاں مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، قبرستان بھی سخت ہو گئے ہیں یا جگہ کم پڑ گئی ہے، جگہ نہیں ہے. اور ایک ایسے قبرستان میں کہ ظاہر ان کا ماڈیول بالکل وادی حسین جو کراچی کے اندر ہے اسی ٹائپ کا ہے. اور قبرستان میں جانا ضروری ہے. کیوں؟ مادے سے دور کرتا ہے قبرستان. جب آپ قبرستان جاتے ہیں نا، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ آتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن یہیں لیٹنا ہے. اس لیے جانا چاہیے. جانے محترم اندر یہ ریکال بہت ضروری ہے کہ آج جیسے میں فاتحہ پڑھنے آیا ہوں تو کل میری بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گا. اس لیے میں عمل ساتھ لے کے جاؤں قبر کے اندر. یہ پہلا مرحلہ ہے. شیطان نے کیا کیا؟ مادے کو. دوسرا مرحلہ شیطان نے تکبر کیا، یعنی کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہاں تکبر، بس یہ اس کا تکبر. اور پھر تیسرا اس نے سجدے سے انکار کیا. اور پھر چوتھا اسے نکال دیا گیا. سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے وہ. اس نے اتنی عبادتیں کی تھیں. ہم اپنی عبادتوں، اپنے کاموں پہ خوش نہ ہو جانے محترم. اس نے بہت عبادتیں کی ہیں. قیامت والے دن کچھ لوگ بینکرپٹ ہو جائیں گے. اب بولے مولانا صاحب بینکرپٹ آدمی دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟
جیسے آپ بعض اوقات چیک دیتے ہیں نا اور چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، بینک کرپسی ہو گئی کیونکہ اکاؤنٹ ہی خالی تھا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی ہو گیا. آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ساری نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی اور وہاں خالی ہوگا. بہت سارے ایسے عمل ہیں جان محترم. میں کتاب ہے ایک، میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا کہ 90 پیج کی کتاب ہے، خالی 3 منٹ قیامت کے، اردو میں پرنٹ ہو چکی ہے، PDF بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، آپ خرید سکتے ہیں آن لائن. اس میں ایک شخص جو آپریشن اس کا ہو رہا تھا، زخمی تھا وہ جان باز، جنگ کا بھی زخمی تھا، لیکن اس کا حادثہ ہو گیا. اس حادثے میں ڈاکٹر اس فیصلے میں کہ اس کا آپریٹ کریں نہ کریں کیا کریں، وہ 3 منٹ ہے. اسی درمیان میں وہ عالم برزخ میں چلا گیا، یعنی مر گیا ہے ایک طرح سے. اس عالم برزخ میں جو اس نے دیکھا، یہاں تو 3 منٹ تھے، وہاں اس نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا. وہ جو واپس آیا ہے تو اس نے وہ کتاب لکھی ہے جو اس نے دیکھا ہے. ایک جگہ بہرحال میں بہت گزرتا ہوا اس سے کہ ہم متوجہ ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو ایک جگہ پر کرسی میز لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بہرحال ایک کتاب پڑھی ہوئی بہت بڑی، تو کہا کہ کھولو. میں نے سمجھ گیا کہ میرا اعمال نامہ ہے. اب وہ اعمال شروع ہو گئے جب میں بالغ ہوا تھا اس وقت. اب بعض وقت تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالغ ہو گئے نہیں ہو گئے. واجب ہو گئی نماز، واجب ہو گئی روزہ، واجب ہو گیا، ساری چیزیں واجب ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے یہ بہت اچھا تھا، اس کا عمل بہت اچھا تھا، یہ پہلے سے نمازیں پڑھا تھا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے سے. اس لیے کہتے ہیں نا 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھانا شروع کرتے، نقصان نہیں دے گی فائدہ ہی دے گی. تو وہ سب کو، لیکن کہا کہ میرے عمل شروع ہے تو میں نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا. رات یعنی اس دن کا آخر میں دیکھا میرے سے ایک غیبت ہوئی. کہا کہ اس دن کا پورا عمل اڑنا شروع ہو گیا، صفحہ خالی. اگلا صفحہ کھولا، پھر شروع، تم نے یہ نیک کام کیا، تم نے اس کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا. تم رات کو اپنی انجمن میں ماتم کرنے گئے مگر تم دکھانے کے لیے گئے، پھر سارے اعمال اڑ گئے، خالی ہوتا رہا. انسان موت. بعض عمل ایسے ہیں جو کھا جاتے ہیں انسان کی نیکیوں کو. خوب شیطان کا کام ہی یہی ہے، آپ بہت اچھا کریں، آپ سے غلطی کرائے گا، ختم. لیکن اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دل نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا جوان کا، مجھ سے کسی نے آج سوال بھی پوچھا ہوا، جوان سوال پوچھتے ہیں، پریشان تو ہیں جوان کہ میں اتنا نیک کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے. شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے. یہ سوشل میڈیا بہت آسانی سے گناہ کراتا ہے انسان سے، یہاں دیر نہیں لگتی گناہ کرنے کے لیے. اب شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اب کیا کریں. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، چھوڑو یہ نمازیں کیا، اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن پھر بھی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ شیطان کی ناک زمین پر رگڑی جاتی ہے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے. صدر اسلام میں اصحاب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ فلانا شخص جوان ہے، وہ گناہ کرتا ہے. کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا نماز تو پڑھتا ہے. کہا بس ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ، نماز جو ہے وہ کیا ہے، فحشاء اور منکر سے دور کرتی ہے. خوب پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آہستہ 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 نماز نہیں چھوڑے. عزیزان محترم، خاص طور پہ جوانوں کو، شیطان وسوسے کرے گا آپ کو، شیطان بہکائے گا آپ، نماز نہیں چھوڑے، پڑھتے رہے. ایک دن یہی نماز آپ کو بچا لے گی. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو، آپ نیک کام کریں گے، ابھی یہاں سے جائیں نیک کام کریں، آپ کہیں چائے بیٹھے پی رہے ہوں، کھانا، آپ سے غیبت کرائے گا. غیبت کیا کرتا ہے؟ جتنی نیکیاں آپ کی تھیں نا، جس کی آپ نے غیبت کی، اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. یعنی اب آپ روز محنت کریں اور کسی کا اکاؤنٹ ڈپازٹ کر رہے ہیں آپ ڈیلی. اب کیا کریں؟ غیبت کا کیا کریں؟ شخص آیا اسی طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، تو غیبت ہو گئی ہے، میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں میں، لیکن اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں. غیبت ہے کیا؟ غیبت ہے کہ ایسی چیز آپ نے ایک شخص کے پیچھے بولی کہ جو اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے آپ.
یعنی اس کو ناگوار گزرے. آپ نے اس کے پیچھے بولی. اب یہی ہے کہ بھائی آپ اس سے جا کے معافی مانگیں کہ میں نے ایسا بولا. اچھا آپ کسی کو بولیں تو اگلا پھر آپ کو 2-4 سنائے گا بھی, صحیح بولے گا کہ کیسی بات ہے. تو یہ ہر جگہ ممکن بعض اوقات نہیں ہے. تو وہ شخص بھی رسول خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے مطلب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے کہوں. تو رسول خدا کہتے ہیں بہرحال پھر 2 کام, ایک استغفار اور ایک اس کے حق میں دعا کرو. جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعا کرو. عزیزان محترم, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ویسی شارٹ لسٹ ہوئی ہوئی ہے, پینڈیمک آیا ہوا ہے, تیزی سے آدمی فارغ ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کوئی کینہ عداوت نہ رکھیں دل میں. شیطان کا جو دوسرا حربہ ہے نا خطرناک, وہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. آپ رات کو آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے نا, آپ اس کے لیے دعا کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کرے گا برا, کتنا برا کر لے گا آپ کے لیے. شیطان کے جب یہ رات کو پوری فوج جمع ہوتی ہے, کیونکہ آج بہرحال موضوع شیطان ہے تو اس لیے آج آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. وہ بھی کہے گا مولانا صاحب آج میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور آسان نہیں ہے شیطان. میں بہرحال بریکٹ میں ایک عالم دین تھے, شیطان ان کے سامنے آیا, کہا کہ میرا وقت ضائع نہیں کرو, میرا وقت ضائع نہیں کرو. کہہ رہا نہیں میں وقت ضائع نہیں کر رہا, میں تو آپ سے مباحثہ کر رہا ہوں. آپ اگر علمی طور پر اتنے مضبوط ہیں تو کہا نہیں تم فائدہ نہیں ہے, تم ہار جاؤ. کہا نہیں میں دیکھوں تو صحیح آپ کا علم کتنا ہے. خلاصہ مباحثہ اور گفتگو ہوئی. شیطان جیت نہیں سکا ان سے, ہار گیا. کہا میں تمہیں کہا تھا نا میں تمہیں ہرا دوں گا. کہا نہیں وہ تو مجھے پتا تھا, میں تو صرف آپ کا وقت لینا چاہتا تھا. شیطان بہت ڈیٹیلڈ ہے, آسان نہیں ہے. کب سے زندہ ہے وہ؟ ایک شخص جس نے حضرت آدم کی خلقت دیکھی ہو, کتنا مضبوط ہوگا سوچیں آپ. میرے آباء و اجداد سے واقف ہے وہ, اس کے دادا کیا تھے, اس کے پردادا کیا تھے, سب پتہ ہے اس. تو آسان نہیں ہے شیطان. شیطان آیا انبیاءوں کے سامنے, بعض انبیاءوں کو اس نے آ کے تذکر دیا. حضرت نوح کے پاس آیا, حضرت نوح نے بولا مجھے نہیں سننا تمہاری بات, تم جاؤ. مجھے کہا نہیں مجھے جب کشتی لگی اور سب صحیح ہو گیا تو شیطان حضرت نوح کے پاس آیا. میری بات تو سن لیں شیطان سے, میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا بولو کیا ہے. کہا کہ 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو وہ بالکل میرے لیے کھلونوں کی طرح ہے, میں پھر اسے کھلونوں کی طرح استعمال کرتا ہوں. یعنی شیطان آ کر حضرت نوح کو بتا رہا ہے. کہا 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو میرے لیے بالکل ایک جیسے کھیلنے کی بال ہوتی ہے نا ادھر سے ادھر, میں اس کو کھلاتا رہوں گا زندگی میں. پہلی چیز, کہا کہ پہلی چیز جو ہے وہ حسد اس کے اندر, یعنی جلن ہونا. یعنی اگر مجھے خدا نہ خواستہ کسی سے حسد ہے, زندگی میں ہوتا ہے انسان اپنی فیلڈ کے اندر حسد رکھتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی عالم کو کسی عالم سے حسد ہو جائے, کسی شخص کو آفس میں کسی پروفیشن سے, کسی بھائی کو حسد ہو جائے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح. کیا ہوتا ہے؟ شیطان. پھر دیکھیں شیطان نے کیسا حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا. حسد بہت خطرناک ہے. اس لیے حسد کو اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے, آپ خدا کا شکر کریں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے, مجھے بھی دے اگر میں اس قابل ہوں, اور مانگیں کہ مجھے کسی سے جلن نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ حرص ہے, حریص. اگر انسان حریص ہے نا, لالچی ہے, یہ بھی ہو, گریڈی ہے, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا آدمی, تو وہ حرص جو ہے. اور جتنی ایج بڑھتی چلی جاتی, مشہور واقعہ ہے میرے خیال میں ہارون خلیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے بولا کہ کوئی شخص ایسا ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس نے خود رسول سے حدیث سنی ہو. خیر انہوں نے بڑا ڈھونڈا تو دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا شخص تھا, اور اس کو یہ اٹھا کے لائے. اتنا بوڑھا تھا. کہا کہ میں بہت چھوٹا سا تھا اور میں نے اس وقت رسول سے حدیث تھی تو میں نے سنی تھی, اور یہ وہ بڑی مشکل تھا. تو پھر خلیفہ نے اس کو کچھ ہدیہ دیا,
کہ جاؤ بھائی اس کو ہدیہ دو. جانے لگا تو اس نے بولا رکو رکو مجھے ایک منٹ خلیفہ سے دوبارہ بات کرنی ہے. بولا کیا یہ ہدیہ ابھی کے لیے یا ہر مہینے ملے گا؟ تو پھر خلیفہ کہنے لگا رسول نے صحیح فرمایا تھا، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے حریص اتنا بڑھتا جاتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے. انسان حرص یہ دوسری چیز ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگی تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا کروں. تیسری چیز جلدی پن، عجلت، جلدی انسان کا آنا. وہ نہیں شیطان جلدی کا کام کس کا کام ہے؟ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا. پہلے شکر ہے کچھ تو سنتے رہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والا. اس لیے کہتے ہیں کہ کام طریقے سے کریں، اتنا تیزی سے کاموں کو انجام نہ دیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ بخل ہے، یعنی کنجوس. بلکہ جو قرآن اس حدیث کے اندر، کیونکہ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد امام نے بیان کی ہے، تو جس کے اندر جو بخل کا لفظ ہے نا، کنجوسی کا، وہ ایک لیول ہائر ہے. یعنی ایک کنجوس کون ہوتا ہے؟ بخل کے اپنا کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک لیول اتنا آتا ہے کہ کوئی اور بھی دے رہا ہو نا تو اس کو وہ بھی نہیں اچھا لگتا. یعنی بعض اوقات آپ ساتھ جا رہے ہوتے نا، آپ دیتے ہو نکال کے، وہ کہہ رہا بھائی کیوں دے رہے ہو اتنا زیادہ. وہ کنجوس سے بھی ایک لیول ہائی ہوتا ہے. بھائی خود نہیں دے رہا دوسرے کو دینے تو اس کو بھی روکتا ہے. یہ صفتیں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے آرام سے آدم کو کھلاؤں گا، یعنی پھر وہ میرا کارندہ ہے. شیطان کی جو بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آ گئی. شیطان کا جو ایک اور حربہ ہے کہ جو آج کل بہت پریکٹیکل ہماری لائف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ عزیز و اقارب، بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، ان میں آپس میں ان کو لڑاؤ، نفرت، مس انڈرسٹینڈنگ. آپ کے سامنے ذرا سی بات پہ آج گھر بریک ہو جاتے ہیں. ذرا سی کنسلٹنسی ہم کرتے ہیں لوگوں کی، ڈائیورس، یہ ایشو. وجہ کیا ہے؟ جب وجہ دیکھتے ہیں تو وجہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے. ایک بات تھی، خالی ذرا سی بات تھی، کسی بات کی وجہ سے جو ہے وہ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر تھوڑا خاموش ہو جاتے، صبر کر جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. شیطان کے کرندے جب رات کو جمع ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب ایک شیطان نے میاں بیوی کو لڑایا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی اسے اس پہ ہوتی. کیونکہ جب ایک گھر سپلٹ ہو جائے گا تو پھر تو سارے کام ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو آپ کیا نیکیاں، کیا نمازیں، کیا روزے، سب فارغ ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ چند چیزیں، میں چند چیزیں بہت تیزی سے، کہ ہم کس طرح ان گناہوں کو جو ہے وہ ختم کریں. یعنی یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، روایات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سیئات حسنات میں بدل جاتے ہیں. گناہ اگر غلطی کی ہے تو وہ خدا ان کو حسنات میں بدل دیتا ہے. اور بڑا تیزی سے، اور اب سے التماس سے دعا کا طالب ہوں. ایک چیز جو ہے وہ صدق ہے، یعنی سچائی ہے. سچا آدمی گناہوں کو حسنات میں تبدیل کروا دیتا ہے. دوسری چیز حسن خلق ہے، یعنی آپ کا اچھا اخلاق. انسان کا اچھا اخلاق ہونا انسان کی بہت ساری چیزیں پروردگار بخش دیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے. صدر اسلام کے ایسے واقعات ہیں، ایسی ہستیاں رسول کے سامنے آئیں، دوسرے قبائل کی تھیں، لیکن رسول نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو بخش دیا. ان کے اخلاق ایسے تھے. انسان کا اخلاق اچھا ہونا، اس کا بیہیویئر بہت ضروری ہے. علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر آیا، کسی بات پہ زوجہ کے ساتھ بڑا اختلاف ہوا، اور اختلاف بڑا ہو رہا تھا تو اچانک سے میں نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ لے لیا. وہ سب بیٹھ گیا اور کہا اس کے بعد خدا کی میرے پر ایک خاص عنایت شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شور کو اپنے اخلاق سے ختم کر. سامنے والا، آپ ہو سکتا ہے سامنے والا رائٹ نہیں ہے لیکن غصے میں اس ٹائم، آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ بھی اگر وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے تو پھر آپ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بعض وقت انسان گاڑی گزرتی ہے، سائیکل گزر جائے، موٹر سائیکل گزر جائے، اتنی شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں
جو سب بھر کے لایا تھا گھر سے وہ یہی نکال دی بیچارے سائیکل. وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے کیا کیا, لیکن کہیں اور کا غصہ ہوتا ہے, کہیں اور نکال لیتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ پریکٹیکلی آپ دیکھیں, میں نے بھی کئی دفعہ انسان گاڑی چلا رہا تھا, کہیں دوسرے ممالک میں کہیں لگ گئی, کچھ ہو گیا, آتے ہی بڑے اخلاق سے آپ پیش آئیں, آپ بولے کہ بھائی سوری غلطی ہو گئی, یا میں کیا کر سکتا. آپ یقین کریں گاڑی لگ بھی گئی, اگلے بندے نے بولا میری نئی گاڑی تھی اور میرے تو آج تک اسکریچ نہیں آئے تھے. آپ یقین کریں میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے, آپ چھوڑیں انشورنس کو, ابھی تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, آپ بھی میرا نمبر ہے, آپ اپنا نمبر دیں, آپ صبح بتائیے گا تو میں خود ہی آپ کی گاڑی صحیح کرا دوں گا, جو بھی ہوگا. صبح میں اس کو خود فون کیا, پھر اس نے خود فون کیا کہ اتنا خرچہ ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ اکاؤنٹ نمبر دیں میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. کچھ دن اس نے اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں بھیجا, کچھ دن اور گزر گئے, میں نے پھر فون کیا, کہا کہ نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا ابھی تک. میں نے کہا تھا جب کام کروں گا تو آپ کو ریسیپٹ بھیجوں گا. پھر میری ٹریولنگ ہوتی ہے زیادہ, میں کچھ مہینے کے بعد میں واپس آیا, میں نے کہا میرا فون بند ہوگا, رومنگ پہ کھولا ہوا نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ نہ ہو, کیونکہ مجھے خوف تھا قیامت کا کہ میں ایک ایک پائی کا حساب کہاں دوں گا قیامت میں کھڑا ہوگا. میں نے پھر اس کو فون کیا تو وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا نہیں ہے, یعنی کسی کو میں نے کچھ کیا ہو. کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا مجھ سے پوچھ لیا, میرے لیے یہی کافی ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت. میں نے کہا بھائی حلال کر دیں, نہیں نو قیامت والے دن کھڑے ہو جانا مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے. لیکن کیا اخلاق مار دیتا ہے انسان کو. اچھا اخلاق ہو, بڑا سے بڑا آدمی گر جاتا ہے. آپ اپنا اخلاق, وہ یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو اچھائیوں میں عزیزان محترم تبدیل کر سکتی ہیں. بہرحال وقت نہیں کہ میں اور مزید گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا.